کے غیور بھائیوں، کوئٹہ کے بہادر شہریوں، میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا۔ پامال کرنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ جو جذبہ مجھے گجرانوالہ میں نظر آیا، وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا، اور الحمدللہ آج وہی جذبہ اور جوش و خروش میں کوئٹہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، وقت آ گیا ہے۔ معاف کیجیے، میرا گلا مسلسل خراب ہے کچھ دنوں سے۔ وقت آ گیا ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی قافلے کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج مجھے اپنے دوست حاصل خان بزنجو کی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے والد مرحوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے۔ ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی، لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے۔ وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے۔ مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ محسن داوڑ اور ندیم اصغر کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے اور کسی نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم سب اس عمل کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بگٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، اور جس نے آزاد قوم کا، آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے۔ ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے۔ ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ خواتین و حضرات، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں
اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہیں؟ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے۔ اور سنا ہے چینی ایک تو 10 روپے کلو ہو گئی ہے، آٹا 70 روپے کلو تک جا پہنچا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں کہ روٹی 30 روپے کی بیچنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سارا دن محنت کرنے کے بعد ایک محنت کش 2 وقت 2 روٹیاں بھی کھائے، یعنی 2 وقت صبح دوپہر اور شام اگر 2 روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 3600 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر گھر میں 6 افراد ہوں، جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں، تو صرف روٹی پر اور کچھ نہیں، روٹی پر 21,000 روپیہ وہ کہاں سے لائے؟ چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کے اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ غربت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ اور کیوں مہنگائی بے قابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے؟ کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں 5.8% کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں؟ کیوں سڑکیں، شاہراہیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئی؟ کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہے۔ آئین اور قانون ان مٹھی بھر لوگوں کے مذموم عزائم کے آڑے آتے ہیں۔
नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए डबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली। तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाअहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तूनख्वा अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबराकर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस पस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला इखलाकी इक़दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये स्याह तरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि हाँ, रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है। इस गैर आईनी, गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि ये गैर कानूनी शिकंजा रहेगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे।
نہیں ہو سکتے۔ سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے، ایک خود مختار صوبہ ہے، وہاں ایک منتخب حکومت ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے، لیکن اس کارروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی جی پولیس کو اغوا کیا، کس نے ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کیا، پولیس کے سربراہ اور اعلیٰ افسروں کو اٹھا کر لے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی، سیکٹر کمانڈر کون ہے، وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے، کس کے حکم پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، کس کے حکم پر بیڈ روم کے دروازے توڑے جاتے ہیں۔ اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے؟ میرے دوستو، پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے، ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف ہے۔ نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں، وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان سے معصومیت میں، انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے، میری فوج کی وردی پر نہ لگے۔ ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے
جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرات نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا، بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ